وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے قبر کو پختہ کرنے کے حوالے سے کہ قبر کو پختہ کرنے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا، تو یہ جو قبر کے آس پاس اینٹیں لگا دیتے ہیں یا اس کو پکا کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں پھر کیا کہنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا وہ اندر سے پختہ کرنے کی ممانعت ہے، یعنی جو ہم نیچے بناتے ہیں نا، جہاں میت کو رکھا جاتا ہے، تو اس کو پختہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگ سے پکی ہوئی اینٹیں جو ہیں وہ نہیں لگانی چاہیے، اور اگر کسی نے لگا دی، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ مٹی بالکل نرم ہوتی ہے تو وہاں کچی اینٹیں بعض لگاتے ہیں، بعض کچی اینٹیں بھی کام نہیں کرتی تو وہ آگ سے پکی ہوئی اینٹیں وہاں لگاتے ہیں، اور اگر اینٹیں وہاں آپ لوگوں نے لگا دیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ گارے کا مٹی گیلی کر کے اس کو اندر سے لیپ کر دیا جائے کہ آگ سے پکی ہوئی اینٹ جو ہے وہ میت کی طرف نہ رہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، قبر کو اوپر سے پختہ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو اوپر سے پختہ کی جاتی ہے اس کی لاجک یہ ہے کہ وہ نشانی کے طور پر ہوتا ہے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی قبر پر پتھر رکھا اور وہ پہچان کے لیے تھا، تو پہچان کے لیے اگر آپ قبر کو پختہ کرتے ہیں تو یہ جائز اور درست ہے، مگر اس میں یہ خیال رہے کہ قبر کو پختہ کرنے کے لیے اس طرح زمین اکٹھی کر لیتے ہیں، اس طرح مطلب کافی زیادہ قبر اگر 3 فٹ چوڑی ہے تو یا 4 فٹ چوڑی ہے تو یہ 6 فٹ چوڑی ایک پوری اس طرح دائرہ کھینچیں گے تو اس طرح دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے اپنی جگہ پرچیز کی ہے، اپنی جگہ کے اندر اگر تدفین کرنی ہے تو پھر آپ جتنی مرضی جگہ گھیر سکتے ہیں، جتنی مرضی اوپر سے پختہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جگہ وقف کی ہے جس طرح قبرستان میں ہوتا ہے تو آپ اوپر اس طرح پختہ نہ کریں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پیچھے ایک تختی لگائیں، اس تختی کے اوپر نام وغیرہ لکھ دیں، یادگار بھی برقرار رہے گی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جو 2-4 ہزار 5 ہزار روپیہ اس کو پختہ کرنے پہ لگانا ہے وہ آپ کسی اہل سنت کے ادارے کو دے دیں یا مسجد کو دے دیں، مسجد میں پنکھا لگوا دیں تو صاحب قبر کو انشاءاللہ پھر صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ جائز ہیں لیکن تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ قبرستان کے اندر جگہ اتنی کم پڑتی چلی جا رہی ہے کہ بعض جگہوں پہ تو لوگ اب 2-2 3-3 قبریں پورشن کے طور پر بنانا شروع کریں جو درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اندر سے پختہ نہ کی جائے، اندر سے پختہ نہ کریں اور قبر کے اندر میت کو رکھ دیں تو آہستہ 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 وہ قبر جو ہے وہ مطلب ختم ہو جاتی ہے۔ جب قبر ختم ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے قبر کی پہچان نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، ایسا بھی روایت میں ملتا ہے۔ تو آپ لوگ مساجد کو آباد کر کے، مدارس کو آباد کر کے اپنی عزیز و اقارب کی آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ اکٹھا کریں، ان کے اوپر اس کو پختہ کر کے اس کے اوپر جناب چادریں ڈال کے، ایک چادر اگر ڈالی گئی کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے ولی کی قبر ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اس کی قبر کے پاس آ کے کھڑے ہو دعا کریں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں 15-15 20-20 چادریں اور پھر بڑا ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے۔ تو مزاروں پہ بھی چادریں چڑھانے کی بجائے اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنے پیسے اہل سنت کے ادارے کو دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔